Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP? And let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister. Thank you, sir. Ji, thank you. Coming to جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک، میں بیک ورڈ چلا جاتا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے نا، اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے؟ ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s جب ہم نے کمیشن لیا تھا. ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا، کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ. بٹ فار دیٹ دین دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ ہیز ٹو ہیپن آف ناٹ اونلی دی لا انفورسمنٹ بٹ دی ادر جو ادارے ہیں اس کے. تو وائی ناٹ؟ آف کورس اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرز کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ. وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے. کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا، پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے، پھر دوبارہ کلیئر کیا، دوبارہ خون دیا، دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں، ان کے حوالے کریں، بلڈ کریں، ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں؟ دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے، وہاں سب کچھ چل رہا ہے، تو وائی ناٹ؟ وائی شوڈ وی بی دیئر؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی دیکھیں یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے، اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ، دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are seeing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will.
دیر از اندر باڈی آلسو انوالوڈ وچ از آن دی ادر سائڈ, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے, وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک تو ساری آپ نے بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو ابھی ہم فائر فائٹنگ کریں, لیکن لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے افغانستان کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ یہ جو تشکیلیں ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کی بھرتی کا, ان کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کی ویڈیوز ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں, دیکھی بھی جاتی ہیں. تو وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, کہ وہاں پر ریاست کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ریاست کیا کرے. جی ٹھیک ہے, جی بالکل کر لیجیے. میرا نام محمود جان بابر ہے, پشاور سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغانستان ہے. چین اور افغان طالبان, افغانستان اور افغان طالبان میں فرق کریں. افغان طالبان. پرسوں اسحاق صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی, ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے, چین, پاکستان اور افغانستان, اور دوسری طرف چین, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ اور ایک اگر پختونخوا کے حوالے سے ایک بات کروں, اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو پورے خیبر پختونخوا میں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. سوات سے لے کے دیر سے لے کے کرک اور لکی مروت تک لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے جب ایک بندے کو اٹھایا, اغوا کیا, تو لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے اغوا کیا. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ سر یعنی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ برے حالات سے شکار ہیں, غربت اتنی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو اس قسم کے رویوں پہ کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے بنتی ہے یا نہیں؟ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے کون پاکستان کے اوپر. کس سلسلے میں سر لیوریج یہ جو ملتی ہے؟ اسٹریٹجک شراکت داری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا, چین کے ساتھ ہمارا بھی ہوا ہے اسٹریٹجک شراکت داری, تو اس طرح کے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ اب اسپریڈ ہو چکی دنیا میں, تو پاکستان کو, افواج پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک لیوریج مل رہا ہے حقیقی طور پر اس پہ؟ جی ٹھیک.
بات نہیں ہوئی زیادہ. لینڈ پورٹ اتھارٹیز لانگ ڈیمانڈیڈ سبجیکٹ, اب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, میں ملٹیپل کوشچنس, سو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کہا لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہے, اور محمود جان بابر بھائی آپ نے سوال کی, آپ کا بھی اس سے ہے کہ جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گردی کو پنپ رہے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں, اور ساتھ آپ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو کہا اور آپ نے کہا ان دونوں کو لنک کر لیں, آپ کے سوال کا جواب ادھر ہے. تو دی لانگ ٹرم از دیٹ وی ول play all the cards. So where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. جہاں ان کو انگیج کرنا ہے ڈپلومیسی سے, وہ ہم انہیں وہ بھی کریں گے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو وہ نہیں ہے جو میرے بھائی نے ادھر کہا تھا کہ وینزویلا کا پتہ نہیں کوئی ماڈل. آبجیکٹو یہ ہے کہ افغان طالبان اس بات کو سمجھیں جو سی ایم ایچ بنو کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا, کہ جو آپ کے فیلڈ مارشل نے بھی علماء کنونشن میں کہا کہ دے ہیو ٹو میک اے چوائس آئیدر بٹوین ٹی ٹی پی دیٹ از خوارج اینڈ پاکستان. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. ہماری چوائس ہو چکی ہے, ہماری چوائس پاکستان ہے, ہم نے کسی دہشت گرد کی چوائس نہیں لینی. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. سو دیٹ از دی لانگ ٹرم. اس کے لیے انگیجمنٹ میرے بھائی ضروری ہے, اکٹھے بھی کریں گے, کیونکہ ان کے ہم یہ سمجھتے ہیں, دیٹ از آر پرزمپشن, کہ ان کے لیے بھی افغانستان امپورٹنٹ ہے, ان کی اپنی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے. دے ول تھنک لارجلی ان دی انٹرسٹ آف افغانستان. اگر پاکستان کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے تو از اٹ ان دی انٹرسٹ آف اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ چلیں گے تو کیا یہ افغانیوں کے لیے, چاہے وہ پختون افغانی ہے, چاہے وہ تاجک ہے, چاہے وہ ازبک ہے, کسی بھی ڈسینٹ کا ہے, کسی بھی علاقے کا ہے, کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے چلیں؟ افغانیوں کے لیے بہتر, افغانستان کے لیے کیا بہتر؟ اور ہم ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ونس دے ول سی آبجیکٹولی, تو وہ کہیں گے کہ دہشت گردی کا جو راستہ بیکاز آف سرٹن پیپل کسی وجہ سے انہوں نے اختیار کیا ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے. تو یہی ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, دیکھیں سوشل میڈیا آف کورس از بینگ یوز فار لاٹ آف ایلس, جس میں ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس کے فروغ کے لیے, اس کے نیریٹو کے لیے. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ دیکھیں کہ ریاست نے اس پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے قوانین بھی بنائے ہیں. وہ آپ لوگوں کو یقیناً میڈیا والوں کو تو اس کے ہر قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, لیکن اگر آپ آبجیکٹولی دیکھیں تو وہ جو قوانین ہیں ان کی عملداری جو سی ہے معاشرے کی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے. آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کو, بچی کو کوئی سوشل میڈیا پہ ہراس کرے, کوئی نہیں چاہے گا. آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہوں اور لوگوں کو جون سا ہے ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے جون سا ہے اس کو کوئی ان کا کھینچ لے, ان کے ساتھ فراڈ کرے. تو وہی جو قانون ادھر بننا ہے اسی قانون نے آپ کی دہشت گردی کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے. اٹس اے سیم تھنگ دیٹ اینی باڈی ہو, وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے, اس لیے وہ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی NCCIA کا کانسیپٹ ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں, آبجیکٹولی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی انفورسمنٹ کی طرف زور دیں. اچھا رحمان بھائی, بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا, ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا, وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز, آج بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے, آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لا کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لا ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ So they think that they autonomy, they guard it very jealously.
ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں, ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں, وہ آپ کا جو پی ٹی اے ہے, آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے, اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں منسٹری انفارمیشن, وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے, یہ اکاؤنٹ ہے, یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ پی ٹی اے کی اس سال کی اگر آپ جائیں, جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے, رپورٹ نکالی ہے, تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں, جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں, جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ, بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ, بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ, ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں, وہ بند ہوتا ہے, ادھر آ جاتے ہیں, تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو it is there is no one solution for this social media. It has to be done in a multiple manner. جو آپ نے بات کی ہے ٹی ٹی پی, کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ کے پی کے میں, ہاں آپ نے بات کی تھی کہ کے پی کے اندر لوگ کھڑے ہیں, بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے, بالکل ہے, بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ, تحصیل لیول پہ, گاؤں لیول پہ لے گئے, بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے, یہ جو احساس محرومی ہے, وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا, وہاں پہ اسکول کا ہونا, وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا, دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں, کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ 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 ایشو ہے. پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کام سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو obligatory ایکسپینسز, تنخواہ, تیل, پانی, اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ پیسہ جو ہے نا, دیٹ از ناٹ دی میرے بھائی ایشو. اٹ از دی ول, اٹ از دی سنسیئرٹی آف دی پرپز. آپ اس پیسے کو لے جائیں عوام کے پاس, ان پہ خرچ کریں, اس کے اندر پلفریج نہ کریں, اس کو لگائیں, تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از فار دیٹ یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل ول اینڈ دیٹ لیڈرشپ وچ از پیپل سینٹرک, which is focused on the well-being of the people and security of the people, rather than کہ وہ ان کو بیانیوں میں الجھا کے رہے, rather than ان کو یہ کہ ان کی غربت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دینے کے سارا زور جو سا ہے وہ بیانیاں بنانے پہ ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ کنفیوز کریں نا لوگوں کو, آپ اپنی ججمنٹ کریں, ان کو پرفارمنس اور گورننس پہ جج ہوں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. جو آپ نے واٹ از دی لاسٹ پوائنٹ, جی آپ نے کہا کہ یہ جو دیکھیں اسٹریٹجک شراکت داری, آپ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ ہو, سعودیہ کے ساتھ ہو, کسی ملک کے ساتھ ہو. جی دیکھیں, پاکستان کی افواج کوئی انڈیویجول لیوریج نہ کہیں حاصل کرتی ہیں نہ کرنا چاہتی ہیں. لیوریج ریاست کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از فار دی اسٹیٹ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ, ود چائنا, ود اینی ادر کنٹری, اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ آر بیسٹ ایکسپلینڈ بائی آر ڈپلومیٹس, اسٹیوٹ ڈپلومیٹس ان موفا, دے کین ٹیل یو. ٹھیک ہے, اس میں ملک کا جو وقار بڑھتا ہے, قدر و منزلت بڑھتی ہے, اکانومی کے اندر وینیوز نکلتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹجک کہتے ہیں, اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ان ملٹیپل ڈومینس. ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اکانومی کا ڈومین ہے, اس کا ایک انٹر ہیومن انٹریکشنز کا ڈومین ہے, اس کا ایک ٹورزم کا ڈومین ہے, اس کا ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے.
And there are multiple places, military کا ڈومین ہوتا ہے, بزنس کا ہے, تو وہ رستے کھولے جاتے ہیں, اور ان رستوں کو کھول کے اگر اس پہ آپ نے ایکچولی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ہاؤس کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بیکم مور پروفیشنل. اینڈ ونس یو ڈیل ود کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ چائنا ایٹ دی اسٹریٹجک لیول, تو اس سے آٹومیٹکلی یہ بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں. آپ کو اپنا گھر بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, آپ کی اپنی پروفیشنلزم بھی بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. So if you are working at a strategic level with professional people like Chinese, highly skilled, تو تھوڑا سا اثر آپ پہ بھی ہوگا. اگر آپ سعودیز کے ساتھ ہوا اگین ویری ہائیلی اسکلڈ, ویری پروفیشنل, تو یو ول آلسو لرن اے لاٹ فرام دیم. تو اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس میں فائدے ہی فائدے. لینڈ پر اتھارٹی پہ میں آپ کو بریفلی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لینڈ پورٹ کے اوپر ملٹیپل ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن از ایبسلیوٹلی نیسیسری, اینڈ اٹ از نیسیسری کہ اس کے اوپر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو. سو دیٹ از دی بیسک پرپز. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اسمگلنگ, انلیگل ٹریڈ اور ٹیررزم, اس سے ریلیٹڈ علتوں پہ بہت زیادہ کمی آئے گی. سو دیٹس ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز. تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نیوز بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں اور سیکورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا. جی ایچ کیو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ اس سال پیغام پاکستان کا اعادہ کیا گیا. یہ کلیئرٹی علماء اور مشائخ کو بھی دی ہے. دوسری کلیئرٹی ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے نیکسس کے بارے میں آئی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتیں اور سیکورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا. ان کا کہنا تھا افغان طالبان, خوارج اور ہندوستان گٹھ جوڑ 2025 میں کھل کر سامنے آئے. اس سال کچھ اور باریک وارداتیے بھی سامنے آئے ہیں. بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اس بار افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. افغانستان اور ہندوستان آ جائیں, ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. اس پوری پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد نعیم محبوب نے. جی نعیم, آگاہ کیجیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج سیکورٹی کی صورتحال پر ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے دہشت گرد خوارج کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام پاکستان بلوچستان یا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں خوارج کا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا پاکستان میں کسی صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہ صرف مذہب ثقافت کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 2025 کے دوران ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے. خیبر پختونخوا میں 14,658, جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں 1,739 آپریشن کیے گئے. بلوچستان میں 58,778 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 5,397 دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے, جبکہ 2,597 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. انتظامی دہشت گردی کی کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز, پولیس, شہریوں کی 1,235 شہادتیں ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ 2025 میں 22 خودکش حملے ہوئے, جن میں خیبر پختونخوا میں 16, بلوچستان میں 10, جبکہ اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ جوڈیشل کمپلیکس میں تھا. اور ان تمام خودکش حملوں میں 2 خواتین بھی شامل تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بھی انکشاف کیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 3,811 واقعات ہوئے. 2021 سے 2025 کے دوران دہشت گردی میں اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ صوبے میں کرمنل, ٹیرر, گٹھ جوڑ اور بعض سیاسی عوامل کی وجہ سے دہشت گردی کے لیے سازگار فضا جو ہے وہ دہشت گردوں کی موجود رہی. اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ دہشت گردی کی پلاننگ افغانستان میں بیٹھ کر کی جاتی ہے. دہشت گرد کمانڈر افغانستان سے کارروائیوں کی ہدایت دیتے ہیں. منصوبہ بندی کے بعد دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی قیادت اور تربیتی مراکز افغانستان میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے 3 بنیادی واضح کیے تھے. افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی.
خواتین کو حقوق دیے جائیں گے, ایک مؤثر اور نمائندہ حکومت قائم کی جائے گی, لیکن ان تینوں وعدوں پر کوئی عملی پیش رفت آج تک نہ ہو سکی. اس نے مزید کہا کہ افغانستان اس وقت دنیا بھر کے دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ بن چکا ہے, جہاں القاعدہ, داعش, TTP, BLA, ETM اور IMU جیسی تنظیمیں سرگرم ہیں. شام سے 2500 دہشت گرد افغانستان منتقل ہو چکے ہیں. یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ خارج مسلح افواج کاپٹر, ڈرون دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ عناصر مساجد, گھروں, آبادیوں اور شریف شہریوں کو اور سیکورٹی فورسز کو بطور ڈھال, گھروں کو اور شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. بچوں اور خواتین کو جان بوجھ کے خطرے میں ڈالا جاتا ہے. DGISPR کا مزید کہنا تھا خوارج اپنی کارروائیوں کی ویڈیو خود اپنے ٹیلی گرام چینل پر جاری کرتے ہیں, جنہیں ریکروٹمنٹ اور خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ دہشت گرد سیکورٹی فورسز جیسا لباس گیئر بھی استعمال کرتے ہیں. اور پریس کانفرنس کے استعمال پر DGISPR نے کہا کہ پاکستان کے عوام, پولیس فورس, فرنٹیئر فورس کے شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں. قوم ان قربانیوں کو رنگار نہیں جانے دے گی. ریاست کا دہشت گردی کے خلاف موقف واضح اور مضبوط ہے, اور دہشت گردی کے خاتمے تک یہ غیر جدوجہد سیکورٹی فورسز کے جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے یہ جاری رہیں گے, اور دہشت گردوں کے خاتمے تک پاکستان کی مسلح افواج سیکورٹی فورسز اپنا مشن جاری رکھیں گی. جی ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں GHQ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے DGISPR نے کہا کہ اس سال پیغام پاکستان کا اعادہ کیا گیا. یہ کلیرٹی علماء اور مشائخ کو بھی دی گئی. انہوں نے مزید کہا دہشت گردوں سے جھڑپوں کے دوران طالبان کا نام نہاد وزیر خارجہ کہاں تھا. ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستان کے پاؤں پڑ جاؤ, افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ چھوٹا سا گروہ قابض ہے. DGISPR نے مزید کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تمام میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کو ان کی آنکھیں نوچ لیں گے. DGISPR نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم کی جنگ ہے. ریاست انسداد دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے. انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے گئے. خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ بزور طاقت جیتیں